السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ شیطان آدمی کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ تم میں سے جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ اس کو 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ وضو سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ وضو کا طریقہ بیان ہو چکا ہے اور اس کے ذیل میں جو مختلف اعضاء ہیں ان کے دھونے کی تفصیل جو احادیث میں آئی ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو 2 باتیں ان 2 احادیث میں صراحت کے ساتھ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ وضو کرتے ہوئے ناک کا جو پانی چڑھا کر صاف کرنا ہے وہ 3 مرتبہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص جب بندہ نیند سے بیدار ہو تو اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی نیند چونکہ وہ گہری ہوتی ہے اور طویل ہوتی ہے، اس لیے اگر تہجد کے لیے اٹھے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو اس وقت بالخصوص اس کا اہتمام کرنا، اور محدثین کرام نے باقی دن کے اوقات میں یا کسی بھی اور وقت میں سو کر اٹھنے والے کے لیے بھی اس کو مسنون کہا ہے، کہ آپ نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو وہ کوئی بھی سونا ہو۔ لیکن چونکہ اگلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ شیطان اس کی ناک میں رات گزارتا ہے، تو بالخصوص یہ رات کی نیند کے لیے، یعنی تہجد کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے اگر انسان جاگ رہا ہے تو اس وضو میں اس کو اپنے ناک کی صفائی کا بالخاص خصوص اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ مبالغے کے ساتھ اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس کے ناک جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو گئی ہے۔ اور اس کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شیطان رات اس کی ناک میں گزارتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ شیاطین عمومی طور پر ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں جو گندگی والی جگہ، اسی لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ بھی شیاطین سے پناہ ہے کہ وہ گندی جگہ ہے اور وہاں پر شیاطین رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے ناک کے اندر جو خیشوم کہتے ہیں، یہ جو بالکل اندر جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا، اس جگہ کو، تو اس جگہ وہ بیٹھتا ہے تاکہ انسان کے لیے تکلیف کا سبب بھی بنے، اور بہرحال اس کے اندر جو رطوبتیں ہیں وہ عام طور پر انسان کو اس سے کراہیت آتی، لیکن وہ ایسی کراہیت کی جگہوں پر رہتا ہے۔ تیسری بات جو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا خبر دینا ہے جو انسان کی حس یا حواس خمسہ سے ادراک میں نہیں آتی لیکن وحی کے ذریعے سے ادراک میں آتی۔ تو ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان
اپنے حواس خمسہ سے یہ بات نہیں جانتا کہ شیطان یہاں پر بیٹھا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگتا اور شیطان اس کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی سو جاؤ، رات لمبی ہے، سو جاؤ، رات لمبی ہے، تو جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو یہ شیطان خوشی مناتے ہوئے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب محسوس کرنے والے کو یا دیکھنے والے کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس لیے حقیقت پر مبنی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح شیطان انسان کے ناک کے اندر رہتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی اور تعویل کرنا اس کی قطعاً ضرورت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں۔ اور اس سے کوئی مخصوص شیطان مراد نہیں، بلکہ الشیطان میں الف لام شیخ حسن عثیمین فرماتے ہیں یہ جنس کا، یعنی شیطان کی جنس سے، یعنی ہر انسان کے ساتھ جو ایک قرین لگا ہے اس کے ساتھ جو ایک جن شیطان ہے وہ جو ہے رات یہاں گزارتا ہے اور اس کو انسان کے لیے پھر تکلیف کا سبب بننے کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں چھوڑ کر جاتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ کر اچھے طریقے سے صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو غیبی امور میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے انسان اچھے طریقے سے اپنی ناک کو جھاڑ کر صبح وضو کرتے ہوئے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح انسان وضو کرنے لگے تو پانی کے برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے قبل اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو دھو لے اور احتیاطاً 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔ اب اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ہاتھ اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا اور کہیں اور گھومتا پھرتا رہا، معنی یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اپنے جسم سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں ارد گرد کوئی ایسی چیز پڑی ہو یا جسمانی کسی رطوبت کے نکلنے کی وجہ سے ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہوا ہو تو ممکن ہے کہ انسان کو نہ پتہ چلا ہو۔ اسی طرح بسا اوقات کچھ جانور وغیرہ ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا اور چھپکلیاں، اور یہ آج کل گرمی ہے تو لال بیگ اور دیگر اور بہت سارے قسم کے حشرات الارض ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو گٹروں سے نکل کر آتے ہیں، تو انسان کے ساتھ جو ہے ان کی کوئی آلائش وغیرہ یا اس طرح ان کے جسم سے نکل ساتھ لگا ہوا کوئی مادہ لگ جائے، اس کو تو نہیں پتہ کہ رات اس کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اور اب چونکہ ہمارے ہاں تھوڑا معاملہ مختلف ہے کہ ہم نلکا کھولتے ہیں تو پانی آتا ہے، ہم اس سے وضو کرتے، پہلے برتن میں پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا، دیہاتوں میں اب بھی اسی طرح ہے، تو اس برتن والے پانی کے اندر ہاتھ داخل کرنے سے قبل اس کو دھونا، ایسے پانی ڈال کر اوپر سے دھونا، تاکہ اگر کوئی ہاتھ کے ساتھ آلائش ہے تو وہ اس پانی کو گندا نہ کر دے، جس سے اب انسان نے کلی کرنی ہے، پھر منہ دھونا ہے، وضو کرنا ہے، وہ پانی صاف ستھرا رہے۔ تو اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ جس پانی سے آپ نے وضو کرنا ہے اس پانی کی پاکیزگی کا خیال کرنا، طہارت اور صفائی کا خیال کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز کو داخل کر لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے گھروں میں ٹنکیاں ہیں تو پانی کی صفائی ستھرائی کے لیے وقتاً فوقتاً پانی گھر کا جو ٹینک ہے اس کی صفائی کا خیال کرنا اور اس پر نظر بھی ڈالتے رہنا کہ کوئی چیز ایسی گر نہ گئی ہو جس کی وجہ سے پانی خراب ہو رہا ہو۔ کئی مرتبہ ایسے کیسز آئے ہیں اور لوگ آ کر سوال بھی پوچھتے ہیں کہ جی اس کی ٹینکی کے اندر کوئی چیز گر گئی تھی اور وہ اس وقت تک پتہ نہیں چلا جب تک کہ وہ تعفن زدہ ہو کر اس کے بو اور ذائقہ بدل نہیں گیا، پھر جب ٹینکی کو دیکھا تو اس میں کوئی گند بند پڑا تھا۔ تو وقتاً فوقتاً اپنے گھر کے پانی کا جو ذخیرہ ہے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا۔ ویسے بھی پیچھے سے بھی پانی جو آتا ہے سپلائی کا یا مٹی نیچے بور کا تو اس کے ساتھ کچھ مٹی اور گند بلا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا جاتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی کے اہتمام میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ اس کی پورے ٹینک کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، کم از کم کچھ نہیں تو سال میں 1 مرتبہ تو ضرور اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے گھر کی یہ جو پانی کے ذخیرے ہیں ان کا پوری صفائی ستھرائی کا خیال کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔